میں نماز پہ کیوں پابندی قبول کروں؟ میں تلاوت پہ کیوں پابندی قبول کروں؟ نہ تلاوت پہ پابندی لگ سکتی ہے، نہ قرآن کے پڑھنے پہ پابندی لگ سکتی ہے، نہ نماز کی ادائیگی پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ اور اگر کوئی حکومت، کوئی حکمران پابندیاں لگائے تو پھر سنت صدیقی یہی ہے، ان پابندیوں کو توڑ ڈالو۔ دوسرا رکن ہے اسلام کا نماز۔ نماز بھی ابو بکر، نماز کی پہچان بھی ابو بکر ہے۔ علماء کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلی مسجد ابو بکر نے بنائی تھی۔ کعبے کے بعد سب سے پہلی مسجد جو مکہ میں بنی وہ ابو بکر نے اپنے گھر سے باہر بنائی تھی۔ ابو بکر نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روتے تھے، عورتیں جمع ہو جاتی، بچے جمع ہو جاتے، مشرکین کی عورتیں اور بچے ابو بکر کا قرآن سن کر مسلمان ہو جاتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشرکین مکہ نے ابو بکر کو ستانا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سامان اٹھا کر مکہ سے چلے گئے، برق غماد پہ پہنچے، وہاں ایک سردار ملا، اس کا نام تھا ابن الدغنہ۔ ابن الدغنہ کہا این تذهب یا ابا بکر، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا اللہ کی زمین میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تیری قوم مجھے عبادت نہیں کرنے دیتی۔ حدیث میں آتا ہے ابن الدغنہ نے دو باتیں کہیں، اس نے کہا انک لتصل الرحم، ابو بکر تو پورے عرب میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، وتقری الضیف، تجھ سے بڑا کوئی مہمان نواز کوئی نہیں، وتعین علی نوائب الحق، دوسروں کی تو مدد کرنے والا ہے، مشکل میں دوسروں کی تو مدد کرتا ہے، لہذا مثلک لا یخرج ولا یخرج، تجھ جیسا آدمی نہ جا سکتا ہے نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے، چل میرے ساتھ۔ ابو بکر کو ساتھ لائے اور مکہ میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ لوگو ابو بکر میری پناہ میں ہیں، کوئی ابو بکر سے کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ عرب میں رواج تھا جب ایک پناہ دے دیتا تھا تو کوئی اس کو چھیڑتا نہیں تھا۔ مشرکین جمع ہو گئے، انہوں نے کہا ابن دغنہ جس کو تو نے پناہ دی ہماری طرف سے بھی پناہ ہے، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ابو بکر سے کہو کہ یہ اپنے گھر میں نماز پڑھا کرے، اپنے گھر میں قرآن پڑھا کرے، یہ گھر سے باہر قرآن نہ پڑھے، یہ گھر سے باہر مسجد نہ بنائے، یہ گھر سے باہر نماز نہ پڑھے، یہ قرآن پڑھتا ہے اور روتا ہے، اخلاص سے قرآن پڑھتا ہے اور اس پہ گریہ طاری ہو جاتا ہے، اس کی آواز میں سوز ہے، اس کی آواز میں تاثیر ہے، اس کی آواز میں چاشنی ہے۔ ہماری عورتیں سنتی ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، ہمارے بچے سنتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوتا، ہماری عورتیں اور بچے اس سے متاثر ہو کر دین بدل لیتے ہیں، مذہب بدل لیتے ہیں، اسلام اختیار کر لیتے ہیں، اس پہ پابندی رہے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے، ایک عرصے تک ایسے ہی کرتے رہے۔ ثم بدا لابی بکر، پھر ابو بکر کے دل میں آیا میں کسی کافر کی پناہ کیوں قبول کروں، میں نماز پہ کیوں پابندی قبول کروں، میں تلاوت پہ کیوں پابندی قبول کروں؟ نہ تلاوت پہ پابندی لگ سکتی ہے، نہ قرآن کے پڑھنے پہ پابندی لگ سکتی ہے، نہ نماز کی ادائیگی پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ اور اگر کوئی حکومت، کوئی حکمران پابندیاں لگائے تو پھر سنت صدیقی یہی ہے، ان پابندیوں کو توڑ ڈالو۔ آج اگر حکومتیں کہیں کہ قرآن کی تعلیم بند کر دو، آج اگر یہ کہیں کہ مسجدوں کو تالے لگا دو، امریکہ ناراض ہوتا ہے، آج یہ کہیں علماء بیان بند کر دیں، امریکہ ناراض ہوتا ہے، یورپ ناراض ہوتا ہے، تو پھر سنت صدیقی یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس پابندی کو توڑ دیا تھا۔ انہوں نے فنائے دار میں اپنے گھر سے باہر تھوڑی سی جگہ بنا لی، اس میں نماز پڑھنا شروع کر دی، قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی عورتیں
وہاں پر رش لگا لیتی، بھیڑ لگا دیتی، وَأَبْنَاؤُهُمْ اور مشرکین کے بچے ان پہ بھیڑ لگا لیتے، رش لگا لیتے، اور ابو بکر روتے اور قرآن پڑھتے، روتے اور قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے۔ لوگ ابن الدغینہ کے پاس گئے، اس سے جا کے شکایت کی، ابن الدغینہ ہم نے تو تیرے عہد کا پاس رکھا تھا، لیکن ابو بکر نے معاہدے کو توڑ دیا ہے، ابو بکر نے عہد کو توڑ دیا ہے۔ تو ابن الدغینہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا کہ اگر آپ کو میری شرائط منظور نہیں تو میری پناہ واپس کر دیں۔ ابو بکر نے کہا میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے، اللہ کے رسول کی پناہ کافی، مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے، مجھے یہ پابندیاں قبول نہیں ہیں۔ تو پہلی مسجد بنانے والے ابو بکر ہیں، اور نماز کا اہتمام کرانے والے ابو بکر ہیں۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد